بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کے لیے ایک جماعت مکہ قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجی اور ان کا امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا، جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا ہیں۔ یہ جماعت روانہ ہوئی اور جب اسفان اور مکہ کے درمیان پہنچی تو قبیلہ حزیل کے ایک قبیلے کو، جس سے بنو لجان کہا جاتا تھا، ان کا علم ہو گیا اور قبیلے کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے نشانات قدم کو تلاش کرتے ہوئے چلے۔ آخر ایک ایسی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں صحابہ کی اس جماعت نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہاں ان کھجوروں کی گٹھلیاں ملیں جو صحابہ مدینہ سے لائے تھے۔ قبیلے والوں نے کہا کہ یہ تو یثرب کی کھجور کی گٹھلی ہے۔ اب انہوں نے پھر تلاشی شروع کی اور صحابہ کو پا لیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو صحابہ کی اس جماعت نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر پناہ لی۔ قبیلے والوں نے وہاں پہنچ کر ٹیلے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور صحابہ سے کہا کہ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ اس پر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بولے کہ میں تو کسی کافر کی حفاظت و امن میں اپنے کو کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتا۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ پیش آنے والے حالات کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے۔ چنانچہ ان صحابہ نے ان سے قتال کیا اور عاصم اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ ان کے تیروں سے شہید ہو گئے۔ خبیب، زید اور ایک اور صحابی ان کے حملوں سے ابھی محفوظ تھے۔ قبیلے والوں نے پھر حفاظت و ایمان کا یقین دلایا۔ یہ حضرات ان کی یقین دہانی پر اتر آئے۔ پھر جب قبیلے والوں نے انہیں پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا تو ان کی کمان کی تانت اتار کر ان صحابہ کو انہی سے باندھ دیا۔ تیسرے صحابی جو خبیب اور زید کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری پہلی غداری ہے۔ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو قبیلے والوں نے انہیں گھسیٹا اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے زور لگاتے رہے، لیکن جب وہ کسی طرح تیار نہ ہوئے تو انہیں وہیں قتل کر دیا اور خبیب اور زید کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ پھر انہیں مکہ میں لا کر بیچ دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو تو حارث بن عامر بن نفال کے بیٹوں نے خرید لیا، کیونکہ خبیب رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں حارث کو قتل کیا تھا۔ وہ ان کے جہاں کچھ دنوں تک قیدی کی حیثیت سے رہے۔ جس وقت ان سب کا خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل پر اتفاق ہو چکا تھا تو اتفاق سے انہی دنوں حارث کی ایک لڑکی زینب سے انہوں نے منہ زیر ناف صاف کرنے کے لیے استرا مانگا اور انہوں نے ان کو استرا بھی دے دیا تھا۔ ان کا بیان تھا کہ میرا لڑکا میری غفلت میں خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ میں نے جو اسے اس حالت میں دیکھا تو بہت گھبرائی۔ انہوں نے میری گھبراہٹ کو جان لیا۔ استرا ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں اس کا خطرہ ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کا بیان تھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر قیدی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے انہیں انگور کا گوشہ کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس وقت مکہ میں کسی طرح کا پھل موجود نہیں تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جبکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی تھے تو وہ اللہ کی بھیجی ہوئی روزی تھی۔
پھر حارث کے بیٹے قتل کرنے کے لیے انہیں لے کر حرم کی حدود سے باہر گئے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے فرمایا کہ اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں موت سے گھبرا گیا ہوں تو اور زیادہ نماز پڑھتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہی پہلے وہ شخص ہیں جن سے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز کا طریقہ چلا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے ہلاک کر دے، اور یہ شعر پڑھے، جب کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کسی پہلو پر اللہ کی راہ میں مجھے قتل کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ایک ایک کٹے ہوئے ٹکڑے میں برکت دے گا۔ پھر عقبہ بن حارث نے کھڑے ہو کر انہیں شہید کر دیا، اور قریش نے عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کے لیے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ لائے جس سے انہیں پہچانا جا سکے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے قریش کے ایک بہت بڑے سردار کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑوں کی ایک فوج کو بادل کی طرح ان کے اوپر بھیج دیا، اور ان بڑوں نے ان کی لاش کو قریش کے آدمیوں سے محفوظ رکھا، اور قریش کے بھیجے ہوئے یہ لوگ ان کے پاس نہ بڑھ سکے، کچھ نہ کر سکے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو ابو سروہ عقبہ بن حارث نے قتل کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 صحابہ کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لیے بھیجی تھی۔ انہیں قاری کہا جاتا تھا۔ راستے میں بنو سلیم کے 2 قبیلے رال اور زکون نے ایک کنویں کے قریب ان کے ساتھ مزاحمت کی۔ یہ کنویں بئر معون کے نام سے مشہور تھا۔ صحابہ نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم ہم تمہارے خلاف جہاں لڑنے نہیں آئے، بلکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ضرورت پر مأمور کیا گیا ہے۔ لیکن کفار کے ان قبیلوں نے تمام صحابہ کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ان کے لیے 1 مہینے تک بد دعا کرتے رہے۔ اسی دن سے دعائے قنوت کی ابتدا ہوئی، ورنہ اس سے پہلے ہم دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، ایک صاحب عاصم حوال نے انس رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ یہ دعا رکوع کے بعد پڑھی جائے گی یا قراءت قرآن سے پہلے؟ قراءت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد؟ رکوع سے پہلے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ قراءت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد، رکوع سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 مہینے تک قنوت پڑھی، جس میں آپ عرب کے چند قبائل رال، زکون وغیرہ کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔